انٹروڈکشن۔ میں نے یہ کتاب 4 وجوہات سے لکھی ہے۔ نمبر 1، اس لیے کہ ہم کبھی اتنے چھوٹے یا اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ زندگی کے عظیم ترین سبق سیکھ نہ سکیں۔ دراصل میں نے یہ کتاب والدین کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ اسے اپنے بلوغت کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہونے والے بچوں کو دے، وہ بچے جو ہائی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ان بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو ابھی 20 سال سے زیادہ لیکن 30 سال سے کم ہیں۔ بلا شبہ والدین نے یہ کتاب بچوں کے لیے خریدی، لیکن انہوں نے اسے دینے سے پہلے خود بھی پڑھا۔ تب انہوں نے مجھے خط لکھنا شروع کیے جن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے خیال میں اس کتاب کو قارئین کے وسیع تر حلقے میں پہنچنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ میرا پیغام ہمارے بچوں کی تو ضرور مدد کرے گا، تاہم 20 اسباق آفاقی کشش کے حامل اور اتنے اہم ہیں کہ انہیں ہر عمر کے لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ گو کہ میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ میرا پیغام بچوں اور نوجوانوں تک پہنچے، تاہم اپنی عملی زندگی کے تجربات کی روشنی میں نے دیکھا کہ انہوں نے درست لکھا تھا۔ میں 30 سال سے زیادہ عرصے تک 2 ایسی ملازمتیں کرتا رہا جو بتدریج میرے لیے زیادہ نفع بخش ہوتی گئیں۔ میں ایک پبلک ہائی اسکول میں بچوں کو اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں بالغوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ وہ دونوں ادارے اپنے اپنے دائرے میں بہترین تھے۔ اس کے علاوہ مجھے چھوٹے بچوں سے لے کر کالج کے سیکنڈ گریڈ کے طلباء تک سے گفتگو کا موقع ملا۔ میں ایلیمنٹری اور ہائی اسکول کے اساتذہ کے لیے ورکشاپ منعقد کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں والدین، کاروباری حضرات اور پادریوں کے اجتماعات سے بھی خطاب کیا کرتا تھا۔ مجھے بہت عرصہ پہلے اس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ جب زندگی کو زیادہ گہرائی تک سمجھنے اور اسے بھرپور انداز میں گزارنے کا سوال ہو تو ہر عمر کے لوگ سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یہ امید ہے کہ میرا پیغام بچوں اور نوجوانوں تک پہنچے۔ وہاں مجھے اس حقیقت کا بھی ادرک ہے، یہ دیگر لوگوں کے لیے بھی فائدہ بخش ثابت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کا پہلا خاکہ جن بالغ افراد نے پڑھا، انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ارے یہ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ میں خوش ہوں کیونکہ ہم کبھی اتنے چھوٹے یا اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ زندگی کے عظیم ترین اسباق کو سیکھ نہ سکیں۔ نمبر 2، اس لیے کہ اسکولوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ زندگی کیسے عمل کرتی ہے اور یہ کہ کون سی چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے اسکول ایک بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں۔ پہلے درجے سے لے کر گریجویٹ سطح تک کے تعلیمی اداروں میں ایسے کورس پڑھائے جاتے ہیں جو طلباء کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور انہیں بہت سے قابل قدر ہنر سکھاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود نصاب میں ایک کمی ہوتی ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پڑھاتے۔ ہم انہیں یہ نہیں پڑھاتے کہ زندگی کیسے عمل کرتی ہے۔ ہم انہیں یہ بھی نہیں پڑھاتے کہ کون سی چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روایتی تعلیمی اداروں کے علاوہ ایسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں ہمیں اس مقصد کے لیے درست اوزار مہیا کیے جائیں۔ ہمیں تعلقات بنانے کے لیے ضروری رویوں اور مہارتوں کو سیکھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ذاتی اہداف کا تعین کرنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی قدروں کی قیمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے مجھے کئی سال اس ضرورت کا احساس ہو چکا ہے، لیکن میری گزارشات کو انسنی کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں کے منتظمین کو امتحانی نمبروں اور بجٹ کی فکر رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ طلباء کو ایک اچھا انسان بنانا اسکول کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی۔ چنانچہ میں نے خلا کو پر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے اس بات کو سمجھیں کہ جو کہ اہم ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ اچھا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ کامیاب زندگی کے معنی کیا ہیں۔ نمبر 3، اس لیے کہ ہم میں سے بیشتر کو یہ جاننے کے لیے مدد کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے اچھے بن سکتے ہیں۔ چند سال پہلے کیلیفورنیا میں عزت نفس کے موضوع پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ مجھے بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ اس کانفرنس میں ایک ماہر نفسیات نے اپنے خطاب کے دوران بتایا کہ جب کوئی شخص 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ اس کی تدلیل کی جا چکی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں علم کہ اسے اس تعداد کا علم کیسے ہوا، تاہم اس کی بات حیرت انگیز نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ ہماری بے عزتی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس کا آغاز ابتدائی عمر سے ہی ہو جاتا ہے۔ ہماری بے عزتی بے شمار لوگ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا ہمیں دنیا اور لوگوں کی خامیوں کے بارے میں ہر روز آگاہ کرتا ہے۔ منفی باتوں کا روزانہ امڑنے والا یہ طوفان بہت برے اثرات چھوڑتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ تواتر سے کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تجزیہ کرنا نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میرا مقصد فقط اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ بدقسمتی سے یہ زندگی کی ایک سچائی ہے۔ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میرے خیال میں انسانیت کے دوسرے رخ پر توجہ دینے کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں زیادہ لوگ قانون کی پابندی کرنے والے، محبت کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔
یوں کہ وہ اس کی تشہیر نہیں کرتے۔ اچھا ہونا خبر نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتے اور خود کو سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں۔ ہمیں اچھی خصوصیت ہوتی ہیں لیکن ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ہم میں داخلی سرچشمے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں دریافت نہیں کرتے۔ ہمیں مواقع دستیاب ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی ان کا خواب تک نہیں دیکھتے۔ مجھے امید ہے یہ کتاب منفی باتوں پر زیادہ توجہ دینے والی دنیا میں چند مثبت باتیں لائے گی۔ زندگی میں اچھائی ڈھونڈنا ہماری سب سے بڑی خوشی بن سکتا ہے۔ نمبر 4، اس لیے کہ پرانی سچائیاں کبھی فرسودہ و بیکار نہیں ہوتی، نئی نسل کے لیے بھی نہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے کالج کے ایک گروپ سے کامیابی کے حقیقی معنی کے موضوع پر خطاب کیا۔ میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں چند ایسے پیغامات کی نشاندہی کی جن کی بمباری ہم پر مستقلاً ہوتی رہتی ہے۔ میں نے انہیں آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ میرا پیغام بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ میں نے انہیں یہ بتانے سے شروعات کی کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس کامیابی حاصل کرنے کا کوئی راز نہیں ہے، نہ ہی کامل مسرت حصول کا کوئی جادو فارمولہ، نہ ہی اس دنیا کو جنت بنانے کی کوئی حیران کن تکنیک، امیر اور طاقتور بننے کا کوئی طریقہ، اور نہ ہی اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا کوئی منفرد طریقہ۔ اس کے بجائے میں نے ان کی اقدار کی بات کی جو ہر وقت کے ہر معیار پر پورا اتر چکی ہیں، یعنی احترام، مہربانی، دیانتداری، دوسروں کو سراہنا، اچھی خواہشات، محنت، وفائے عہد اور اچھا انسان بننا۔ میرا موقف یہ تھا کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا نہ تو کوئی شارٹ کٹ ہے، نہ آسان راستہ، اور نہ ہی کوئی نیا طریقہ۔ کامیابی تو محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران بھی ہوں اور خوش بھی کہ وہ طلباء یہ بات سن کر بھی مزید باتیں سننے پر آمادہ تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، آپ جانتے ہیں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو پہلے نہ سن چکا ہوں، تاہم آپ نے ان ساری پرانی باتوں کو اس انداز سے یکجا کر دیا کہ زیادہ بامعنی ہوگی۔ آپ نے چند پرانی صداقتوں پر حقیقتاً نئی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد نزدیک موجود ایک استاد نے کہا، شکریہ، ہم سب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ کون سی بات اہم ہے۔ وہ دونوں مجھ سے ایک سی بات کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کالج میں تازہ داخل ہونے والا کم عمر طالب علم تھا، جبکہ دوسرا اپنے کیریئر کے اختتام کے قریب پہنچا ہوا بڑی عمر کا استاد تھا۔ میں ان دونوں کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ ان دونوں نے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں مدد دی کہ مجھے یہ کتاب لکھنی پڑے گی۔ 20 سبق۔ سوال یہ ہے کہ 20 ہی کیوں؟ اس کی کوئی گہری وجہ نہیں، شاید اس لیے کہ 30 بہت زیادہ ہوتے ہیں اور 19 کا عدد تو سننے میں ہی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا اس کے لیے مجھے 20 کا عدد موزوں لگتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ صرف یہی 20 باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ چند نہایت قدر و قیمت والی باتیں ہیں۔ یہ 20 باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ کاش جب میں کم عمر تھا تو مجھے ان کا علم ہوتا۔ میں 30 سال ہونے سے پہلے بالکل نہیں جانتا تھا کہ زندگی کس طرح عمل کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 20 باتیں کسی ایسے نوجوان کے کام آ جائیں جو میری طرح یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ زندگی کس طرح عمل کرتی ہے۔ در حقیقت ہمیں صرف سمجھنے ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں جاننا ایک بات ہے، ان کا اطلاق ایک الگ بات ہے۔ ایک قدیم چینی کہاوت ہے، میں سنتا ہوں اور بلا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں، میں کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔